Throughout his time on the bench, Justice Issa has promoted democracy, transparency, and accountability, not only generally, but also for himself and his own institution. I can say without hesitation, on the occasion of his retirement from bench, that his father, the late Qazi Muhammad Issa, one of the founding fathers of our country, would be proud. We wish him a happy retirement and hope that he will continue to serve democracy, rule of law, and constitutionalism post-retirement. Thank you very much. Thank you, Attorney General. Now I request Mr. Farooq Hamid Naik, Vice honor and a privilege to stand before you today as we gather to bid farewell to an individual whose career exemplifies principles of justice, integrity, and judicial independence. Today's ceremony not only marks conclusion of Justice Qazi Faez Issa's tenure as Chief Justice of Pakistan, but also reflects continuity of a tradition that strengthens institution. Since the birth of Pakistan, judiciary has played a crucial role in defining justice and governance. As one of the three pillars of state, alongside parliament and executive, it is entrusted with interpreting constitution, protecting rights, and maintaining balance of power. Judiciary has evolved over time, adapting to societal changes while safeguarding rule of law. In its early years, judiciary worked within a legal framework inherited from colonial rule, gradually asserting its independence. Landmark decisions shaped democratic norms, though political pressures and executive overreach occasionally tested its autonomy. Yet, through these challenges, courts emerged stronger, ensuring civil liberties and justice in times of uncertainty. Independence of judiciary is the principle that judiciary should be free from outside interference and be able to make decisions fairly and impartially. This means judges should not be influenced by other branches of government, private interests, or partisan groups. Independence of judiciary is important because judges often decide matters between citizens and state or between state and powers of entities. In Pakistan, Article 2A of 1973 Constitution states that independence of judiciary should be fully secured. In Sharaf Faridi's case, Supreme Court explained that it is a duty of every judge to decide matters in conformity of facts and his understanding towards law without any influence and pressure. An independent judiciary is vital to protection of human rights. It is absolutely essential to resist undue influence and provide remedies for justice problems. Judiciary in Pakistan must provide an expeditious and inexpensive remedy in matters relating to ordinary litigants as well as matters relating to infringement of fundamental rights. Independence of Pakistan judiciary has changed over times, where judiciary used to defer to Pakistan's military by legitimizing martial laws and military dictators who were dominant actors in Pakistan politics.
First Constitution of Pakistan, as passed by the Constituent Assembly, was framed in the year 1956, and preamble of the objective resolution could be termed as the grand norm of Constitution of Pakistan, which is incorporated, securing federalism, parliamentary form of government, independence of judiciary and social welfare state. Objective resolution, which was passed in the year 1949, became part of substantive constitution by incorporating Article 2A in the year 1985. Unfortunately, our military dictators did not allow Constitution of 1956 to function and abrogated the same in the year 1958, and that very insurgency derailed democratic system in Pakistan. This unlawful act of the military dictator was unfortunately upheld by Supreme Court of Pakistan in Dawson's case, reported as PLD 1958 Supreme Court 533. Another constitution was framed in the year 1962, which too was abrogated by another dictator in the year 1969 through an unlawful and unconstitutional act, where elections were held and democratic government came into being in 1971, in which Shahid Zulfikar Ali Bhutto became Prime Minister, who promulgated Constitution of 1973, fully based upon democratic principles as well as based on other clauses contained in previous constitutions. This constitution was smoothly functioning, but however, another dictator abrogated in the year 1977 and remained in power for more than a decade. Once again, Supreme Court upheld such abrogation in Begum Nusrat Bhutto's case. In Government of India Act 1935, there was no specific provision about persons who have to be consulted before appointment as federal court judges. According to Act 1935, they were appointed by His Majesty by warrant under Royal Sign Manual, and they could hold office until age of 65 years. Constitution of 1956 provided that Chief Justice of Pakistan shall be appointed by President and other judges shall be appointed by President after consultation with the Chief Justice. With regard to the appointment of High Court judges, under Constitution of 1956 it was laid down that every judge shall be appointed by President after consultation with Chief Justice of Pakistan, Provincial Governor, to which appointment related, and if appointment is not that of Chief Justice of High Court. Constitution of Pakistan 1962 provided that Chief Justice of Pakistan shall be appointed by President and other judges shall be appointed by President after consultation with Chief Justice. Whereas Constitution of 1962 provided that High Court judge shall be appointed by President after consultation with Chief Justice of Pakistan, Governor of Pakistan, province concerned, and Chief Justice concerned, where appointment is not at that of Chief Justice. Since 1973, judicial system of Pakistan is being regulated under Article 175 of Constitution, which provides for establishment of Supreme Courts and High Courts in each of the 4 provinces. Through an amendment to this article, High Court for Islamabad has also been established. Induction of High Court judges earlier was made on recommendations of respective Chief Justices after approval of Provincial Governor concerned, whereafter matter was sent to Chief Justice of Pakistan, and accordingly final approval was made by President through Federal Ministry of Law. This procedure was completely changed through 18th Amendment in Constitution of Pakistan by adding Article 175A, which provided for Judicial Commission comprising of judges of Supreme Court and High Courts, Federal Minister for Law and Justice, Attorney General for Pakistan, and representative nominee of Pakistan Bar Council and of Provincial Bar Council. After nomination was made by Judicial Commission, matters was referred to Parliamentary Committee consisting of 4 members from Senate of Pakistan and 4 members from National Assembly. And out of these 8 members, 4 were to be taken from Treasury benches and 4 from opposition. Committee had power either to confirm nomination made by the Judicial Commission by majority of its total membership, or may not confirm nomination by 3/4 of its total membership. Now, 26th Amendment to Constitution has been promulgated, which has merged Commission and Parliamentary Committee. However, under 26th Amendment, a woman or a non-Muslim other than Member of Parliament who is qualified to be a Member of Senate as a technocrat has been added in Judicial Commission. The role of civil society has been given. After promulgation of 26th Amendment, independence of judiciary is not infringed. Independence of judiciary is obvious from the fact that tenure is fixed
and a judge cannot be removed except on grounds as mentioned in Article 209 of Constitution by Supreme Judicial Council comprising of judges of Supreme Court and High Court. Similar is the case for removal of punishment of members of armed forces by courts established under the Pakistan Army Act 1952, and that also speaks about independence of institution of army. However, independence of parliamentarians is not secured. In case of inappropriate action by them, their removal or punishment is not by their own brother parliamentarians, but by judges. It is a historical fact that on false allegations which have been leveled against parliamentarians have led to the removal by judges of the past, and even governments were dismissed, and 2 prime ministers were removed through judgments of Supreme Court of Pakistan. Let us look into the mode of appointment of judges in superior courts in few other countries. In USA, justices of Supreme Court, Court of Appeal judges, and District Court judges are nominated by President and confirmed by US Senate. In Canada, justices of Supreme Court of Canada are appointed on Prime Minister's advice, and judges of provincial and territorial courts of appeal are appointed by provincial and territorial governments through judicial advisory committees, which are appointed by provincial and territorial government, in which there are nominees of government. In United Kingdom, there is a selection committee for selection process convened by the Lord Chancellor, consisting of 5 members. In Australia, executive enjoys unfettered powers of judicial appointment. So, a Chief Justice holds a unique position in this evolution, not only for just interpreting laws, but also guiding judiciary through internal reforms and external pressures. Over years, each Chief Justice has left a distinct legacy, some reinforcing independence and others setting new constitutional precedents. Justice Qazi Faez's tenure as Chief Justice demonstrated an unwavering commitment to transparency, judicial restraint, and rule of law. His leadership exemplified a careful balance of authority, contributing significantly to strengthening democratic principles and environmental governance. One hallmark of his tenure was his minimal use of suo motu powers, in stark contrast to his predecessors, who took dozens of such notices, on one with 64 and another with 57. Justice Issa used his power sparingly, reflecting his philosophy of judicial restraint and rejection of judicial activism, which he saw as critical to maintaining institutional balance. He was also a vocal opponent of judicial martial law, reinforcing judiciary's role in supporting democratic governance rather than intervening politically. Justice Issa rectified major unconstitutional decisions, such as overturning lifetime disqualification of politicians under Article 62(1)(f) and addressing misinterpretations in Punjab government case related to Article 63A. His correction of historical wrongs also included revisiting Zulfikar Ali Bhutto's Shahid's case, restoring dignity of judiciary and rectifying past injustices. Another important achievement was his handling of election-related matters. Justice Issa prioritized democratic integrity, ensuring that 2024 elections are held on schedule despite obstacles. His rulings compelled institutions to act according to law, preventing undue delay through judicial intervention. Supreme Court under Chief Justice Qazi Faez Issa formally resolved controversial dam fund issue by distancing judiciary from the project. Justice Issa ruled that responsibility for the project lies with the executive, while management of funds belongs to the State Bank of Pakistan. Court ordered transfer of collected funds around PKR 23.67 billion to public accounts of the Federation, ensuring transparency and proper state oversight. In environmental governance, his leadership was evident in rulings like Monal restaurant closure, where he underscored constitutional right to a clean environment. He framed environmental protection as essential to human dignity and ordered restoration of Margala Hills National Park with minimal disruption to wildlife. Justice Issa also presided over Faizabad Dharna case, which held various state agencies accountable for overstepping their roles. This bold decision reaffirmed the principle that armed forces and intelligence agencies must adhere to their constitutional mandates and avoid political interference. Through these contributions, Justice Issa has showed
his ability to lead without overstepping his authority. He delegated powers to committee, avoided unnecessary administrative interference, and declined official protocol, ensuring that his tenure was marked by humility and fairness. His refusal to seek a tenure extension further exemplified his commitment to institutional dignity and principle that public office must be held in trust, not entitlement. And how can we forget Memo Gate, sir? Justice Isa's legacy lies not only in his judgment, but in his broader efforts to nurture judicial independence, promote transparency, and promote democracy. His tenure serves as a benchmark for future judicial leadership, inspiring a balanced approach towards justice and governance. A strong judiciary guarantees that no arm of state oversteps its authority, fostering accountability and ensuring justice for all. Under leaders like Justice Isa, judiciary has reinforced these principles by promoting transparency, independence, and timely decision-making, ensuring that democracy continues to thrive through fairness and impartiality. As we bid farewell to Justice Qazi Faez Isa, I reflect not only on his significant contributions, but also on values he embodied through his career: integrity, courage, and an unwavering commitment to justice. His leadership has left a lasting impact on our judiciary, inspiring future generations to uphold transparency, fairness, and accountability. Justice Isa's tenure serves as a reminder that strength of our institution lies in those who lead with principle. As I said, his decision to retire without seeking extension is a testament to his belief in the dignity of public office. Your Lordship, Honorable Chief Justice of Pakistan, on behalf of the legal community, I extend our deepest gratitude to you for your tireless service. As you embark on this new chapter, we wish you peace, good health, and continued success. Your legacy will remain a guiding light for the judiciary and the nation in the years to come. Thank you, sir. Thank you, Farooq sir. I now request Mr. Shehzad Shaukat, President, Supreme Court Bar Association, to deliver his speech. His Lordship, Mr. Justice Qazi Faez Isa, Chief Justice of Pakistan. His Lordship, the Chief Justice Designate, Justice Yahya Afridi, Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan, Learned Attorney General for Pakistan, Mr. Mansoor Usman Awan, our very distinguished Vice Chairman of the Pakistan Bar Council, Mr. Farooq Naik, Honorable members of the Bar, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As His Lordship, the Chief Justice concludes his illustrious tenure as the Chief Justice of Pakistan, I, on behalf of the Supreme Court Bar Association of Pakistan, wish to extend our deepest respect and admiration for His Lordship's extraordinary contributions to the judicial landscape of Pakistan and the rule of law. Throughout his illustrious career, my Lord has exemplified integrity, impartiality, and unwavering commitment to the principles of justice and fair play. His Lordship's journey as a member of the Pakistan's legal fraternity spans over more than 4 decades, including 27 years as a practicing lawyer and a historic tenure as the Chief Justice of the Balochistan High Court. His ascent to the position of the Chief Justice of Pakistan reflects his legal acumen and dedication to the principles of justice. The landmark judgments delivered by His Lordship have left an indelible mark on our judicial landscape by safeguarding constitutional rights, promoting transparency, and applying the rule of law without fear and favor. My Lord, Justice Qazi Faez Isa, you are a phenomenon that few could fully grasp. You are the first Chief Justice in Pakistan's history to have surrendered the discretionary powers of being the master of the roster to a committee established by an Act of Parliament, thereby upholding the supremacy of the Parliament in line with the constitutional mandate. Further, by focusing on the enforcement of laws and avoiding overreach into legislative prerogatives, the doctrine of separation of powers with the fundamental rights, which is fundamental to our constitutional framework, has been upheld.
This approach reinforced the judiciary's role as an interpreter of law rather than the maker of law, which in turn had the effect of strengthening the pillars of our democracy. Your judgments in the cases like Faizabad Dharna highlighted your dedication to constitutional values, ensuring the protection of fundamental rights such as freedom of speech and expression, while also maintaining the importance of non-violence and peaceful assembly. Similarly, your meticulous handling of cases involving environmental protection, corruption and government accountability has showcased your vision for a Pakistan that upholds fairness, integrity and the rule of law. Additionally, your decision to definitively settle the issue of lifetime ban underscored your commitment to giving due weight to the actual text of laws in the Constitution. Not only did you decide old pending cases and references, but you also acknowledged the judiciary's mistake in Zulfikar Ali Bhutto's case by rendering an opinion in the Presidential Reference 1 of 2012. It was you, my lord, who showed the willingness and courage to overturn bad law previously settled by the Supreme Court of Pakistan while interpreting Article 63A of the Constitution. We are all aware of the challenges you faced, including the 2019 presidential reference, which you courageously contested with utmost dignity. Your resilience in the face of adversity demonstrated the strength of character that defines you as one of the most respected figures in Pakistan's legal history. As you step down from your role, your legacy will continue to inspire generations of lawyers and judges. Your judgments, writings, and profound dedication to the public good will remain a cornerstone of Pakistan's judicial heritage. Your tenure is a testament to what it means to serve with honor and principle. On behalf of all those who have had the privilege to work alongside you and benefit from your wisdom, I wish you the very best in all your future endeavors. May your next chapter be as fulfilling and impactful as your time in the Supreme Court has been. Having said all this, I now take the opportunity to address the Honorable Chief Justice Designate, Mr. Justice Yahya Afridi, to highlight certain burning issues which I, on behalf of the Supreme Court Bar, have always endeavored to get resolved, being the representatives of the Bar. Firstly, may I once again request that immediate attention be paid to the delays in hearing of the cases, particularly stay matters, which delay is a cause of huge unrest in the legal fraternity as also the general public. I have repeatedly pointed out that a possible solution to the above menace can be adequately addressed by restoring chamber hearings of stay matters which are duly envisaged by the Supreme Court Rules 1980. Both the counsel and the client would thus be satisfied that their case was taken up for hearing expeditiously and will add to the grace and dignity of this honorable court and will also help alleviate the plight of the ordinary litigant. I may also point out that despite my repeated efforts, this honorable court has not adverted to the idea of extending video link facilities to all the benches of the high courts within the country, which will not only save traveling costs confronting the clients, but will also avoid unnecessary adjournments both in this court as well as the High Court concerned, in which the counsel is practicing. I may also emphasize that the quality of the available video link proceedings has a lot of room for improvement, which I am sure my Lord will take up on the first priority. I have been also requesting that an online procedure for issuance of certified copies be adopted forthwith, which my Lord had already achieved as the Chief Justice of the Peshawar High Court. Under your able guidance, I am sure that the Supreme Court will move further towards e-filing and digitalization of the record. My Lord, the Chief Justice Designate, has always been a patient listener and has always carried a smile on his face, which I hope will not only remain, but will also spread to your colleague judges. I may also once again emphasize that the beauty, grandeur, and the dignity of the Supreme Court of Pakistan rest in its institutional unity and graceful traditions. As your lordships are aware that even my tenure is about to end. Hence, as a humble officer of the court, I beg all the lordships and the leadership present to please sit down together and work harmoniously in the larger interests of this country and the nation. The Supreme Court Bar assures you
that it will always be standing right next to you, and thus we will always be standing on the right side of the history. I thank you all, sir, and I am grateful to Justice Qazi Faez Isa for the wonderful time that I spent with him, and I am really saddened by his lordship's departure, and I wish you all the best in life, sir. Grateful. Thank you, Mr. Shehzad Shaukat. I now request Honorable Mr. Justice Yahya Afridi, Chief Justice Designate, for his speech. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Justice and my brother judges, Attorney General of Pakistan, Vice Chairman Pakistan Bar Council, President of the Supreme Court Bar Association, members of the bar, ladies and gentlemen. Sir, I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor and abruptness with which you always kept us on our toes. And at the same time, happy that you are leaving in good health and knowing that you'll be able to enjoy your lovely family. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange, but let me share with you, ladies and gentlemen, if you meet, greet, and treat Justice Qazi Faez Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness, and care that it will leave you astonished, if not shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faez Isa, I have learnt a lot. Where many like me would keep quiet and feel shy to openly admit that they are not clear about legal proposition, Justice Qazi Faez Isa openly admitted that he would require the assistance of the worthy counsel. But when it came to the rights of women, and more particularly cases relating to their inheritance, Justice Qazi Faez Isa would leave no bounds to ensure the preservation of their rights, and that too with the full might of the court. On a lighter note, while sharing the bench with Justice Qazi Faez Isa during the first half of the court proceedings, I often felt sorry for those across the roster, and at times had to salvage them from total devastation. But as the clock ticked past the half hour, the mood would change, and we would have a compassionate, listening judge who sat through the day till the last case on the cause list was heard and decided. But I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faez Isa on many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view, and was open to persuasion, a characteristic which very few possess, and one must strive to inculcate in ourselves. Now to my commitment, sir. This is a formal announcement
that the farewell lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faez is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt, but we wanted to host a lunch for Qazi Saab, and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. Now, as for what lies ahead, let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured, be it a civil judge sitting in Buni Chitral or my brother judge sitting next to me today. The grievances of the bars shall be immediately attended to. Now I come to your request. It will be transgression on my part to commit any suggestions that you've made. But I promise you, 11:30 Monday, if you come to my chamber, we will discuss it and hopefully we will pass appropriate orders. Okay. Now, immediate focus would have to be extended to the furthest districts. Jiwani in Balochistan, Tank in Khyber Pakhtunkhwa, Gotki in Sindh, and Sadiqabad in Punjab. I will pause here. You see, Peshawar, Lahore, Karachi, Quetta, they have the immediate attention of the high courts, the government. It is these furthest districts which deserve our attention, and the best of the best judges should go because they deserve them more than anyone else. So the first priority would be, and I apologize, I had certain invitations extended to me last night, and I told them, I promise you, let me first handle these furthest districts, and then inshallah I'll come. We move on. Immediate attention would have to be rendered on facilitating attendances and cases of women, children, and disabled. Finally, improving the justice delivery process, be it automation, alternative dispute resolution, better case management, or human resource development. Ladies and gentlemen, this is a Herculean task. Let me tell you, I had the taste of it for a short while. And I tell you, this requires planning and patience from everyone. Planning from our side and patience from your side. With the complete support of not only my brothers at the Supreme Court, the keen interest of the Chief Justices and the judges of the High Court and the District Judiciary, but most importantly, the complete confidence of the Bar. May Allah Almighty render us all guidance and success in achieving this noble goal. Ameen. Sir, in the end, with fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice, Qazi Faez. It will be cruel on my part not to mention Sarina Isa, wife of Justice Qazi Faez, Seher Isa, the daughter, and his 3 loving grandchildren, Hana Lada, Sikandar Lada, Safia Lada, and I'm not going to forget Puddles, the poodle who kept us up during the summer afternoons. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
I now request the Honorable Chief Justice of Pakistan for his address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. We've heard 4 speeches in English. So with your permission, I will switch to Urdu because yesterday too I addressed the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association had a dinner and the speeches were I spoke in English. So I'll just change and speak in Urdu, our national language. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में. फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने दीगर साथियों का जजेस का सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उन्होंने मेरे मुतालिक बातें कहीं. फिर फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का और शहजाद शौकत साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. आपका तहे दिल से शुक्रिया और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, शुक्र है कि मेरी अहलिया आज मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी. क्योंकि मैं उनको कहता कि मेरी तारीफ ही तो उनको कोई इस पे एतबार नहीं करती. तो और एक और तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं है. मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो. मगर ये सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं. शुक्रिया अवाम का, शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट. बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था. एक आईनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में. तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ. बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की. बलूचिस्तान से ही मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान ही में मैंने तालीम हासिल की, पहली से 10वीं तक. सीनियर कैम्ब्रिज वहाँ होता नहीं था तो इसलिए कराची गए. इसके बाद 10वीं के बाद मेरे वालिद की पैदाइश 30 मील दूर एक शहर है पशीन, वहाँ हुई थी और उनके वालिद कंधार से हिजरत करके आए थे और इस दुनिया से चले गए जब वो मेरे वालिद की उम्र सिर्फ 6 साल थी. मेरे वालिद बीच चले गए जब मैं सिर्फ 16 साल का था. अब मैं अपने ख़ानदान की ख़वातीन का ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ. मेरी दादी जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनको हम अदे कहते थे, उनके 3 बेटे थे. वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी मगर उन्होंने अपने जो एक बेवा पशीन में रह रही हैं, अब आप इसको सोचिए और ये 100 साल से पहले की बात है कि उन्होंने ये तयन किया कि मैं तीनों बच्चों को जो उस वक्त की सबसे बेहतर तालीम है वो दिलवाना चाहती हूँ. सबसे बड़े उनके बेटे
قاضی موسیٰ وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے۔ دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات میں سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا، آپ کو پہلے پیشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان۔ تو میرے والد بلوچستان میں پہلے بیرسٹر تھے، اور میں بھی اسی جگہ سے میں نے اپنی بار کی جہاں سے انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا۔ 4 انز آف کورٹ ہیں، مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں بھی مڈل ٹیمپل میں گیا۔ میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے، اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو مڈل ٹیمپل سے جنہوں نے بار کیا، اور میں نے بھی، ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے ہم نے انہوں نے کیا۔ بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی۔ اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا، ایک ہی نصیحت دی، آپ ڈگری کر لو، اس کے بعد جو مرضی کرو۔ تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی، ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی، تو میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے، 42 سال کی۔ 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں، اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں۔ تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا۔ چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی، کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا، تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو، تو شاید مجھے کوئی ڈانٹا پڑھنے کے لیے، تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا۔ میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات، اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں۔ تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے۔ بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی۔ ان کی بس 2 شرط تھی، ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا، یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا۔ اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے، وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا۔ مگر وہ انہوں نے میری ایجنٹ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئی۔ ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا، ہر جگہ انہوں نے کیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز کے ساتھ رہ چکے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا، میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی۔
چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ جب سے یہاں آیا ہوں. کچھ چھٹیاں کم کی مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے. اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں. اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا. میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس. انہوں نے میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہوں نے خود ملازمت رکھی پکڑی. لاہور میں انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہ بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے. ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی، تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے. مجھے پہلے معلوم ہوا، میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا. مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے. کیا فرق ہے، ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن نے میری مدد کی، اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا سب بیر کہتے ہیں خطرناک ریچھ ہے. ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریڈ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو دی چیف جسٹس سے. اور دوسرے بلوچستان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ صادق صاحب، محمد صادق صاحب، وہ میرے خیال میں شاید وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اسی شرط پہ کہا کہ جس دن آپ کا ریفرنس ہوگا اس دن ہمارا بھی آخری دن ہوگا. تو یہ ان کی میں نے شرط، دونوں کی شرط قبول کی اور میرے ساتھ آئے. میرے پہلا کام جو میں نے یہاں کیا تھا وہ میری
جو صحیح ثابت ہوا وہ انتخاب کرنا تھا رجسٹرار کا جزیلہ اسلم صاحبہ، اور انہوں نے میرا شاید پیار کا پہلو بھی اور ریچ والا پہلو بھی دونوں دیکھے ہیں، مگر شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ کبھی کوئی ذاتیات پہ نہیں بات ہوتی تھی، انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات ہوتی تھی۔ ہم چہرہ سامنے جو کام جو یہ پیش کر رہی ہیں، اور ان سے پوچھیے کہ میں نے ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا، ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا، کاز کیس لگنا ہے کون سا لگنا ہے، میں نے کہا ان کا کام میرا کام نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کام کیا۔ پھر میں ایک اور خاتون کا بھی ذکر کروں، ہنا صاحبہ کہاں ہیں؟ جی ہنا صاحبہ یہاں ہیں، جو ان سے میرا اتفاق ایسے ہی ہوا کیونکہ ایک دن جو میرے پہلے ریڈر ہوتے تھے وہ آئے نہیں، تو ان کو کسی نے بھیجا میرے سامنے اور یہ بڑی ایفیشینٹ ثابت ہوئی، تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ایز مائی ریڈر رکھا۔ اب مردوں کو ذرا خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ خواتین آگے نکل رہی ہیں، تو میں آپ کو صرف ذرا آپ لوگ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ساری خواتین ہی آپ کی پوزیشنز پہ آ جائیں۔ تو ہنا صاحب کے میرے ریسرچ آفیسر جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں کسی موضوع پہ اور میں بات کر رہا ہوتا تھا تو ان کو پتا تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میرے گارڈ فیاض جو میرے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، طارق وسیم صاحب ریسرچ آفیسر، میرے کورٹ کلرکس جن میں کبیر تھے جو اب امریکہ میں ہیں، حسن وہ بھی پڑھنے گئے امریکہ، علی، زینب، نیہا اور مریم کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ آئیں، ان سب کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا، تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے۔ یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں اس سے، آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں اچھا پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ، میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے۔ عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ آپ نے تسلی سے میری بات سنی، ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا۔ میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، آپ نے فیصلہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا۔
میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں. میری بیٹی نام نہیں بتاؤں گا اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی. وہ وکیل بننا چاہتی ہے. میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا. وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے. ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو. پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا. ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا. تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی. یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے. اور میں جو اس خطوط میں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا. اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ. اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے. شکریہ بہت بہت. Thank you, sir. بہت شکریہ سر. Now I seek permission of the Honorable Chief Justice to conclude the proceedings and also request all the participants to witness the inaugural ceremony of the newly constructed Fundamental Rights Monument. Thank you, sir. Thank you, everyone. Proceedings stand concluded. ہیرو کون ہوتا ہے؟ جو لائف کے فاسٹ پیس چیلنجز سے روز لڑتا ہو، جو لائف کو ایزیلی بیلنس کرتا ہو، اور وہ جو خود کا بھی پورا خیال رکھتا ہو. اس فاسٹ پیس لائف کو ہیرو کی طرح جینے کے لیے میں لیتا ہوں لبرٹی ایوری ڈے. آج کل کی فاسٹ پیس لائف میں روزمرہ کی ڈائٹ آپ کی نیوٹریشنل نیڈز کے لیے ناکافی ہیں، جو باعث بنتی ہے جسم میں درد، ہر وقت کی تھکن اور لو امیونٹی کا. اسی لیے آئی ریکمینڈ لبرٹی. لبرٹی میں شامل ہیں 28 ضروری وٹامنز اور منرلز اینڈ میکرو نیوٹرینٹس جو آپ کو کرے